بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، بے شک یہ عدل اختیار کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور مسلمانوں کے اندر عدل اور انصاف اتنا مشہور تھا کہ یورپ کے عیسائی باشندے مسلمانوں کے سنہری اصولوں کی مثالیں پڑھا بھی کرتے اور حیرت کے ساتھ وہ مثالیں جو ہے اپنے لوگوں کے اندر شیئر بھی کیا کرتے ہیں۔ اسپین کا قاضی تھا جس کا نام تھا عبداللہ کے ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا زبیر، اور وہ زبیر بیٹا اس کی والدہ بچپن ہی کے اندر انتقال کر گئیں، اور اس زبیر کو ان کی پھوپھوں نے جو ہے وہ اپنا دودھ پلایا اور ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ جس وقت زبیر جو ہے وہ جوان ہوا تو انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوبصیرت تھا اور فہم و فراست کا جو ہے یہ مالک تھا۔ اس دور کے اندر عیسائی لوگ یورپ سے جو ہے وہ اسپین کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مسلمان ان کو اپنے گھروں ہی کے اندر جو ہے وہ ٹھہرا لیا کرتے ہیں اور ساتھ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ فرانس کا ایک نوجوان جس کا نام تھا تامس علم حاصل کرنے کے لیے جب اسپین آیا تو کسی کی سفارش لے کر قاضی قرطبہ عبداللہ کے پاس آیا کہ مجھے اپنے گھر کے اندر ٹھہرا لیا جائے۔ جو قرطبہ کا قاضی تھا انہوں نے عبداللہ کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرا لیا، اور چند سال گھر میں رہنے کے بعد یہ ایسے ہی ہوا جیسے قاضی کا گھر کا جو ہے یہ فرد ہوں۔ قاضی کی ہمشیرہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حلاوہ، اور حلاوہ بھی جو ہے وہ فہم و فراست، حسن و جمال اور علم کے اندر اپنا ایک خاص مقام رکھتی تھیں، اور پورے قرطبہ کے اندر ایک عالمہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھیں۔ تامس جو ہے اگرچہ ان کے گھر میں رہتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ زبیدہ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ یہ بات جو ہے قاضی کے بیٹے کو پسند نہ آئی، اور قاضی کے بیٹے نے غیرت کے اندر آ کر جو ہے وہ تامس کو قتل کر دیا۔ اب مقدمہ جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں گیا، اور قاضی عبداللہ جو ہے کہنے لگا کہ ان کو سزائے موت جو ہے وہ دے دی جائے۔ جب سزائے موت کا حکم دیا تو چند دنوں کے بعد بیٹے کو سزا دینی تھی۔ ان کی پھوپھو حلاوہ جنہوں نے ان کی پرورش کی، تربیت کی تھی، وہ قاضی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس نے تمہیں نہیں بتایا، عدالت کے اندر نہیں بتایا قتل کا سبب کیا تھا، مجھے بتایا تھا کہ اس نے غیرت کے اندر آ کر جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو قاضی کہنے لگا کچھ بھی ہے، میرے اوپر شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ ہیں، ان کو پورا کرنا میرے اوپر لازم ہے، لہذا میں شریعت کا فیصلہ جو ہے قصاص اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کروں گا، اور جو فیصلہ دیا ہے اسی فیصلے کے اوپر جو عمل کیا جائے گا۔ ادھر سے حلاوہ اور زبیدہ وہ اپنی جگہ پریشان، اور جس دن پھانسی دی جانی تھی قرطبہ کے تمام لوگ جو تھے، باشندے جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آج کا دن جو ہے وہ شہر سے باہر گزارتے ہیں۔ اس طرح قاضی کسی کو بلائے گا، کوئی پھانسی دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور آخر کار جو ہے قاضی کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں شہزادے کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اور قاضی خود بخود اپنا فیصلہ جو ہے واپس لے لے گا۔ اگلے دن جب پھانسی کا دن آیا تو قاضی خود اٹھ کر باہر آیا اور دیکھا اور بتایا گیا کہ پورے شہر کے اندر تو کوئی جو ہے وہ باشندہ ہی موجود نہیں کہ جو ان کے بیٹے کو پھانسی دے سکیں۔ وہ قرطبہ کا قاضی خود اپنے بیٹے کے پاس چل کر جاتا ہے اور جا کر کہنے لگا، بیٹا
تجھے اگرچہ میں نے باپ اور ماں بن کر جو ہے میں نے پالا ہے، لیکن میں شریعت کے ہاتھوں مجبور ہوں اور شریعت کا فیصلہ نافذ کرنا میرے اوپر لازم ہے، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اس فیصلے کے اوپر عمل کرانے میں میری مدد کرو۔ بیٹا جو تھا اس نے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے والد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، سر جھکایا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے۔ قاضی نے اشارہ کیا تو بیٹا جو ہے وہ پھانسی گھاٹ کی طرف چلا گیا اور خود ہی وہاں پر جا کر پھانسی کا پھندا جو اپنے گلے کے اندر ڈالا، اور حضرت قاضی عبداللہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جا کر جو ہے نیچے سے تختہ کھینچا۔ اس طرح تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا بیٹا جس کو پھانسی دی گئی وہ سرد ہو گیا۔ تو اس کے بعد قاضی اپنے کمرے کے اندر گیا اور برداشت نہ کر سکا اور وہاں پر اس کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں کرتبہ کا قاضی تھا عبداللہ، اور اس نے شریعت کے فیصلے کے اوپر کس قدر جو ہے وہ عمل کیا۔ اس نے اپنا بیٹا نہ دیکھا، اس نے اپنی کسی کی سفارش کو نہ دیکھا، اس نے شہر کے لوگوں کی سفارش کو نہ دیکھا، اور جب کوئی بھی پھانسی دینے کے لیے موجود نہ ہوا تو خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پھانسی دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے اور یہ وہ عدالتیں تھیں کہ جو اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوا کرتیں، اور ان کے اوپر کسی کی سفارش اور بوجھ نہیں ہوتا، اور جب یہ لوگ ایک چیز کا آرڈر دے دیتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اسے ہر صورت کے اندر جو ہے وہ پورا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ عدالتوں کے اندر 20 سال پرانے مقدمات پڑے ہیں اور زیادتی کے کیس ہیں، قتل کے کیس ہیں، چوری کے کیس ہیں، اور وہاں پر کسی کو انصاف ہی نہیں مل رہا، اور وہاں پر اگر کوئی انصاف لینے کے لیے بھی جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جب وہاں اسپین کے اندر ایسا انصاف تھا تو یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کا نام پوری دنیا کے اندر تھا، اور مسلمان جو ہے اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مشہور تھے، اور پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کے عدل و انصاف کی جو ہے وہ گواہیاں دیا کرتی تھیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سارے معاملات کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب بھی تھے، دنیا کے اندر حکمران بھی تھے، دنیا کے اندر ان کی کوئی عزت بھی تھی۔ اور آج اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، آپ اس سے بدلہ لے لیں، تو ہماری عدالتیں تو اس سے بھی بدلہ نہیں لے سکتی۔ کسی نے کسی کا قتل کیا ہے، آپ جو ہے انصاف دلائیں، تو کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے فیصلہ ہی کر سکیں اور عدالت کے اندر اس کیس کو ہی سن سکیں۔ تو جس وقت معطل کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ قومیں جو ہیں رسوا اور ذلیل ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ کے فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے تو اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔